تلمیح سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ دیکھیے، ہر ملک میں بے شمار قصے، پرانے زمانے کے حالات اور واقعات زبان زد عام ہوتے ہیں۔ تحریر اور تقریر، نظم اور نثر میں بات کو واضح کرنے کے لیے ان میں سے کسی قصے یا واقعے کے ذکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو خاص لفظوں کے ذریعے اس طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ اس قصے کی تفصیلات عام طور پر لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، اس لیے جہاں وہ الفاظ زبان پر آئے فوراً پورا قصہ یا واقعہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی قسم کے اشارے کو تلمیح کہتے ہیں۔ دیکھیے، تلمیح کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو تلمیح کا مفہوم کیا ہے کہ تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں تلمیح سے مراد یہ ہے کہ کلام میں کسی لفظ یا مرکب کے ذریعے کسی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیحات سے کلام میں شیرینی اور زور پیدا ہوتا ہے۔ وسیع معنی اور طویل مضامین نہایت مختصر عبارت میں ادا ہو جاتے ہیں، تو بلاغت کلام کے لیے تلمیح بہت کارآمد ہے۔ اردو زبان میں بے شمار تلمیحات کا استعمال ہوتا ہے اور انہیں ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو ادبی تلمیحات، یہ زیادہ تر نظم و نثر میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں انبیاء کرام کے واقعات، ان کے عہد کے متعلق واقعات، فرشتوں کے تذکرے، دوزخ اور جنت کے بارے میں کچھ روایات اور جو کچھ بیان کیا جائے، اور بادشاہوں اور مشاہیر کے قصے وغیرہ۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور دوسرا شعر دیکھیے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوز و بکف، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سوز و بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اور عام تلمیحات جو ہیں وہ ہماری جو عام بول چال ہے، روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتی ہیں۔ عام تلمیحات میں سے بعض محاوروں کی شکل میں ہیں اور بعض مثلوں کے پیرائے میں ہیں۔ ایسے محاوروں کو تلمیحی محاورے اور ایسی مثلوں کو تلمیحی مثلیں کہا جاتا ہے۔ بہت سی تلمیحات ہمارے شعراء نے استعمال کی ہیں۔ اگر میں کچھ مشہور تلمیحات آپ کو بتاؤں تو جیسے باغ ارم، ایک باغ کا ذکر ہوتا ہے۔ جام جم، ایران کے مشہور بادشاہ جمشید کے ایک پیالے کا ذکر ہے۔ پھر جام جہاں نما، ایران کے ایک فرما روا خسرو نے ایک پیالہ بنایا تھا۔ پھر اسی طرح چام کے دام چلانا، ٹھیک ہے، تو یہ نظام سقہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس نے جب اسے ایک دن کا بادشاہ بنایا گیا تو اس نے چمڑے کے سکے بنوا دیے تھے۔ اسی طرح سے چور کی داڑھی میں تنکا، حاتم کی قبر پہ لات مارنا، اور سکھا شاہی، یہ سکھوں کے عہد کی یاد دلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اندھیر، بے انصافی، قسم پرسی۔ تو بہت سی ایسی تلمیحات ہیں جو اردو ادب میں استعمال ہوتی رہی ہیں، جیسے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ہما ایک خیالی پرندہ ہے لیکن اس کے بارے میں یہ اکثر شعراء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ پھر ہنوز دلی دور است، یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دلی دور ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تو غار ثور میں مقیم رہے، تو اس وقت تو تب سے جو ہے وہ یار غار کہا جاتا ہے۔ تو یہ تلمیحات ہیں، جب ہم یار غار سنتے ہیں تو پورا ہجرت کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو تلمیح کے معنی، مفہوم اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے کہ تلمیح کسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے 9th کی کورس میں شامل کچھ نظموں اور غزلوں میں تلمیحات کا استعمال ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائی بھی جائیں گی اور سمجھائی بھی جائیں گی۔